ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سامنے آج مولانا محمد یونس صاحب بیٹھے ہیں اور انہیں تکلیف دی ہے کہ آج ایک اور مسئلہ وہ ہمیں بتائیں۔ اور نماز سے متعلق یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو حضرات نماز میں بعد میں شامل ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور وہ اپنی نماز کو کیسے پورا کریں۔ جیسے کہ مخصوص الفاظ ہیں مدرک، مسبوق، لاحق۔ تو آج ہم مولانا محمد یونس صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، اور اس سے آگے یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعتیں گنوا بیٹھے اور چوتھی رکعت میں آ کر نماز میں شامل ہو تو وہ باقی نماز کیسے پوری کرے گا۔ جی مولانا جواب سے نوازیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت نے، فقہا نے کچھ تو نام دی ہیں نمازی حضرات کے لیے۔ جو ابتدا ہی سے امام صاحب کے ساتھ شریک ہوا اور تکبیر تحریمہ سے لے کر اس نے آخر تک ساتھ رہا وہ نماز میں، اسے مدرک کہا جاتا ہے۔ اور پھر کوئی ایسا آدمی جو کچھ رکعتیں 1، 2 یا 3 رکعتیں چھوٹنے، 4 رکعتیں یا تحیات میں آ کر ملا ہو تو اس کو شریعت جو ہے وہ مسبوق کہتی ہے، کہ مسبوق کا معنی ہے جو پیچھے ہو گیا ہو۔ تو یہ امام صاحب سے چونکہ جماعت سے پیچھے رہ گیا تو اس لیے اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا نام آتا ہے لاحق، کہ کوئی آدمی شروع نماز میں تو امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گیا، لیکن کوئی عذر آ گیا، مثلا اسے نیند آ گئی، سجدے میں پڑا نیند آ گئی، اور امام صاحب تو اگلی رکعت پوری کر چکے اور اسے کی نیند بعد میں کھلی، تو ایسے آدمی کو لاحق کہا جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس کے جو پوچھا گیا سوال کہ جس سے رکعتیں کوئی چھوٹ گئی ہوں، مسبوق 1، 2، 3 جو رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار ایسے ہے کہ امام صاحب سلام پھیر لیں گے اور اس کے بعد یہ کھڑے ہوں گے، تو جس طرح ابتدا سے نماز شروع کی جاتی ہے ویسے ہی نماز شروع کر دیں گے۔ یعنی پہلی رکعت میں جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر تعوذ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو پہلی رکعت یہ کہ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر اگر ان سے 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو پھر دوسری رکعت بعد میں پڑھیں گے، اور اگر 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں گے تو پہلی رکعت پڑھ لیں گے، اور 4 رکعت والی نماز ہوگی تو اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح ان کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر اتحیات کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو پھر دوسری رکعت پڑھیں گے، یعنی اس میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت پڑھیں گے جس میں سورت فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت نہیں ملائیں گے۔ تو یہ صورتیں ہوں گی کہ بس طریقہ وہی رکھنا ہے کہ اکیلا آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پہلے پہلی رکعت، پھر دوسری، تیسری رکعت، جس ترتیب سے نماز چھوٹی ہے اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ پہلے پہلی رکعت، پھر دوسری، پھر تیسری رکعت۔ مولانا ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے باقی نماز پوری کرنے کے لیے، تو مسبوق کو ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں، یہ بتائیے۔ مسبوق ثنا پڑھے گا اس صورت میں، کیونکہ اس نے نماز شروع کی ہے ابتدا کے لیے۔ تعوذ بھی پڑھے گا، تسمیہ بھی پڑھے گا، اور پھر سورت فاتحہ بھی، پھر سورت دوسری بھی ساتھ میں۔ مولانا آپ کا شکریہ، آپ نے جو ہے جواب سے نوازا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ کرتے رہا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔